سورۃ الفاتحہ اور سورۃ قل هو اللہ کی تلاوت فرما کر مرحوم و مقبول جناب سید عسکری حسین زیدی صاحب ابن جناب رفیق حسین زیدی صاحب کی روح کو اس کی سرکار بے کس پناہ میں اپنی حاضری اور ہماری ذاکری کی قبولیت کے لیے مل جل کے بلند ترین ہمارے دلوں کے کاسے میں
محبت علی کے موتی بھر دیے، اس کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہماری آنکھوں میں کربلا کے پیاسوں کی یاد میں آنسوؤں کی سبیلیں لگا دیں۔ اس کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہم جیسے بے حیثیت لوگوں کو فرش عذاب پر بلا کے رسولوں کے پہلو میں بیٹھنے، یہ وہ احسانات عظیم کہ اگر عمر جناب نوح میسر ہو کہ سلام ہو ان پر، اور ایک سجدہ شکر میں زندگی بسر ہو تو زندگی تمام ہو جائے گی۔ حق شکر ادا یہ مجلس عزا ایک ایسے عاشق حسین علیہ السلام، محب علی مرتضیٰ علیہ السلام کے ایصال ثواب کے لیے برپا ہوئی ہے، جس کی زندگی کا شیوا ذکر اہل بیت برپا کرنا تھا، اور دور دور تک فرش عزا کی محبت میں چلے جانا، سالانہ مجالس کہیں بھی ہوں شریک ہونا، اور مولا کے فضائل پائے سے کھل جانا جیسے چمن میں گلاب کھلتا ہو، یہ ان کا شیوا ظاہر ہے کہ انہی کے عادات و اطوار اور انہی کے خصائل اولادوں میں منتقل ہوئے، تو بیٹے نے اہتمام مجلس کی تاکہ پدر کی روح کو تسلی ہو اور درجات بلند ہوں، تو چند لمحے اسی خانوادے کی وکالت کرنی ہے جس خانوادے کو مرحوم ہمیشہ فدا رہتے تھے۔ تو توجہ فرمائیے گا، 5 سے 7 منٹ تمہیدی سفر ہے، اگر آپ نے ساتھ دیا اور تحمل کا مظاہرہ کیا تو انشاءاللہ ضرور نتیجے بخش ہوں گے۔ یہ نظام الہی ہے، یہ قانون پروردگار ہے، یہ مزاج ربوبیت ہے کہ وہ کبھی کبھی ظلم کو کسی نبی کے ذریعے پسپا کرتا ہے، یعنی بذریعہ رجل کسی مرد کے ذریعے، اور کبھی کبھی کسی خاتون کے ذریعے ظالم کو کہبرے کردار تک پہنچاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کائنات میں فقط مردوں میں منتخب لوگ نہیں ہیں بلکہ عورتوں میں بھی منتخب بیویاں ہیں، جیسے جناب حوا، جیسے جناب سارہ، جیسے جناب آسیہ، جیسے جناب حاجرہ، تو یہ سارے نام خواتین کے ہیں، اللہ نے انہیں منتخب کیا۔ تو کبھی کبھی نبی کے ذریعے
وہ ظلم کا تختہ پلٹتا ہے اور کبھی کبھی کسی خاتون کے ذریعے ظلم کو اس کی حقیقت بتاتا ہے، اس کی حیثیت سمجھاتا ہے۔ تو جن بیویوں نے ظلم کو اس کی حیثیت بتائی، انہی بیویوں میں ایک نام ہے جو قرآن میں بھی لکھا ہے، مریم۔ توجہ رکھیے گا، مریم، مریم مقدسہ بی بی، مریم مطہرہ بی بی، مریم پاکیزہ بی بی، مریم طاہرہ بی بی، مریم رافعہ بی بی، مریم کریمہ بی بی، مریم محترم بی بی، مریم پاکیزہ بی بی۔ ہم نہیں کہہ رہے ہیں، اللہ کی کتاب کہہ رہی ہے۔ ہم کہیں دنیا مانے نہ مانے مگر اللہ کی تو ماننا پڑے گی۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ مریم مطہرہ ہیں، تو جن بیویوں کو اللہ نے منتخب کیا ان میں سے ایک جناب مریم بھی ہیں۔ مریم دنیا میں اس زمانے میں آئی، توجہ، مریم اس دنیا میں اس زمانے میں آئی جس زمانے میں انتظار مریم نہ تھا، انتظار عیسیٰ تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مسیحا کا انتظار تھا، مریم کا انتظار نہیں تھا۔ اور مریم کا انتظار ہوتا بھی تو کیسے، کیونکہ وہ زمانہ ایسا تھا کہ جس زمانے میں بیٹیوں کو کوئی حیثیت حاصل نہیں تھی۔ عبادت گاہ تک میں تو عورتوں کو جانے کی اجازت ہی نہیں۔ اب یہ جو اسلام کا الزام لگاتے ہیں کہ اسلام عورتوں کے حقوق نہیں دیتا، ان سے پوچھئے عبادت خانوں میں جانے کے لیے تم نے عورتوں کو منع کیا یا حج پر جانے کے لیے اللہ نے منع کیا؟ صلوات بھیجیں بابا جلال۔ آپ نے غور فرمایا؟ تو ایسا زمانہ کہ جس زمانے میں ایک خاتون عبادت گاہ میں نہیں جا سکتی تھی، اور جس عبادت گاہ میں خاتون کو اجازت دی تھی کہ وہ آئے، اس عبادت گاہ میں ایک لکیر کھینچ دی جاتی، عورت آئے گی تو اس لکیر کو پار نہیں کرے گی۔ کیا ہو رہا ہے؟ کیونکہ ظالم بربریت کی آخری منزلوں میں اور مظلوم پس رہا ہے۔ انبیاء ماسبق آنے والے مسیحا کی بشارت دے کے جا چکے ہیں کہ ایک مسیحا آئے گا جو ظلم کا خاتمہ کرے گا، ظالموں کو نیست و نابود کرے گا اور مظلوموں کی دادرسی کرے گا۔ تو ایسے عالم میں انتظار مسیحا ہے، کہاں چار لوگ کھڑے ہوتے ہیں، مسیحا آئے گا، پریشان نہ ہو مسیحا آنے والا ہے، پریشان نہ ہو مسیحا آنے والا ہے، پریشان نہ ہو۔ ہر کوئی ایک دوسرے کو تسلی دیتا ہے۔ دور اتنا خطرناک ہے کہ یہودیت قام عروج پہ ہے، اس حیثیت سے کہ علماء یہود نے توریت اصلی کو تو بدل دیا ہے، اپنے کردار کو توریت بنا دیا ہے۔ ذرا سا بولتے آئیے گا، جو عرض کر رہا ہوں، اپنے کردار کو توریت بنا دیا ہے۔ اور جو بادشاہ وقت ہے وہ بھی یہودی ہے، وہ بھی حوث پرست ہے۔ تو علماء یہود نفس پرست، بادشاہ وقت حوث پرست، دونوں۔ بادشاہ اپنی حوث کو پیش کرتا ہے کہ یہودی علماء اس پر دین کی مہر لگا دیتے ہیں۔ آئے آئے آئے، اللہ اکبر۔ اب مظلوم ہے دونوں کے درمیان، ادھر سے بھی پس رہا ہے ادھر سے بھی پس رہا ہے، تو
تو مظلوم کے سامنے انتظار کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے. مسیحا آئے، مسیحا آئے، مسیحا آئے. لے انتظار کرنے والے 2 گروہوں میں تھے. دیکھیں میری طرف، ایک وہ گروہ جو مظلوموں کا تھا، ایک وہ گروہ جو ظالموں کا تھا. مظلوم یہ سوچ کے انتظار کر رہا تھا آنے والا آئے گا ہمیں بچائے گا. ظالم یہ سوچ رہا تھا اگر آ گیا ہمارا کیا ہوگا. ہائے ہائے اللہ اکبر. ظالم یہ سوچ رہا تھا اگر آ گیا ہمارا کیا ہوگا. وہ آئے گا تو ہمیں چھڑائے گا. دشمن سوچ رہا ہے آ گیا تو ہمارا کیا ہوگا. صلوات بھیجیں بابا. دیکھو صلوات بھیجیں بابا. توجہ، یہ حالات میں عرض کر رہا ہوں تاکہ مضمون واضح ہو سکے. تو ایسے عالم ہے انتظار مسیحا. ہر کوئی دعا کر رہا ہے مسیحا آ جائے، مسیحا آ جائے، مسیحا آ جائے. کیسی کہ عمران کے گھر والا بیٹا نہ تھا، بیٹی تھی، یعنی عیسیٰ نہ آئے، مریم آئی. اب تو اس کی خبر باہر نکلی کہ بیٹی ہوئی ہے عمران کے ہاں. تو جو مظلوم تھے وہ تو رضائے الہی پر راضی ہوئے. انہوں نے مذاق اڑانا شروع کیا. دیکھا آ گیا مسیحا. آپ تصور کر سکتے ہیں کیا دور ہوگا. دیکھا آ گیا مسیحا، دیکھا آ گیا مسیحا. بیٹی ہوئی ہے، بیٹی ہوئی. کہاں ہے مریم کے خالو، کہاں ہے زکریا. اب کیوں چھپائے چھپائے پھرتے ہیں. آئیں بتائیں کہاں ہے مسیحا. آپ ذرا تصور کریں ایک امتی نبی کے اوپر آوازہ کسے. اس سے بڑی تکلیف کی بات کیا ہوگی. کہاں گئے زکریا. ادھر اپنی عورتوں کو گھر میں بھیجنے لگے، جاؤ مادر مریم کو تانے دے کے آؤ. اب عورتیں آ رہی ہیں، بیٹا کیسا ہے. مادر مریم کیا جواب دے. دل ٹوٹا، اداس ہوئی کہ تم ماں جانتی ہے بیٹی ہو یا بیٹا ماں کی ممتا کے لیے برابر. وہ بھی نبیوں کا گھرانہ. ہائے ہائے ہائے، نبیوں کا گھرانہ. جہاں بیٹی کی عظمت بتانا ہو تو نسل ہی بیٹی سے چلے. اللہ اکبر. اللہ ایسے عالم میں بی بی اداس ہوئی، اداس بیٹھی تھی. گود میں مریم، جناب زکریا آئے. مادر مریم کو اداس دیکھا. کیوں اداس ہو؟ کیا بتاؤں اللہ کے نبی. عورتیں آتی ہیں بڑی تکلیف دے کے جاتی ہیں. تو جناب زکریا غمزدہ. مادر مریم سے کہیے اداس نہ ہو بیٹی کو دیکھ کے. یہ کوئی عام بیٹی نہیں ہے، یہ وہی بیٹی ہے جس کے بطن سے عیسیٰ آئے گا. یہ وہی بیٹی ہے جس کے بطن سے عیسیٰ آئے گا. اب کا تو دل خوشی سے جھوم اٹھا، دل کو قرار ہوا، شکر خدا کیا. آواز دی میری بیٹی. اس کا مطلب عام بیٹی نہیں ہے. فوراً ہی کہا اے اللہ کے نبی میں اسے خدا کی راہ میں نظر کروں گی. تو راہ خدا میں نظر کرنے کا مطلب کیا ہوا کہ یہ بیٹی گھر میں نہیں رہے گی، عبادت گاہ میں رہے گی. اور میں بتا چکا ہوں کہ دور وہ ہے کہ خاتون کو اندر جانے کی اجازت تو ہے نہیں، رہنے کی اجازت کون دے گا. جناب زکریا گئے، معبد کے کاہنوں سے، علماء یہود سے بات کی. آواز دی سنو یہ میری بیٹی کوئی عام بیٹی نہیں ہے، میں چاہتا ہوں کہ یہ خانہ خدا میں رہے. بڑی طویل بحث ہوئی، ایسا کیسے ہو سکتا ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے. آخر کو قائل ہوئے. جناب زکریا نے اپنے ہاتھوں سے مریم کے لیے
بیت المقدس میں ایک حجرہ بنایا. حجرہ بنانے کے بعد مریم کو لے کے گئے اور کہا بیٹی یہ حجرہ آپ کے لیے ہے, آپ اس میں رہیے, خدا سے لو لگائیے, اللہ کی عبادت کیجئے, اس سے فریادیں کیجئے, اس سے مناجاتیں کیجئے. یہ کہہ کے جناب زکریا چند دنوں بعد جو گئے تو کیا دیکھا, حجرے میں مریم سر جھکائے اداس بیٹھی ہے. گھبرائے زکریا, آگے بڑھے, اداس ہو بیٹی. مریم اپنے ہاتھوں کو چھپانے لگی کہ زکریا نے بڑھ کے ہاتھوں کو دیکھا. کیا دیکھا, ہتھیلیوں پر زخم ہے, کلائیوں پر زخم ہے. بیٹی یہ زخم کیسا, آواز دی, کیا عرض کروں خالو جان, بات یہ ہے کاہن کے لوگ, یہ بابت کے لوگ جتنے سخت کام ہیں مجھے اذیت دینے کے لیے مجھ سے لیتے ہیں. یہ زخم اسی کی وجہ سے ہے. جیسے ہی ہاتھوں کا زخم دیکھا تڑپ گئے. اچھا, واپس گئے, سب کو بلایا, بلا کے کہا یہ بتاؤ اتنی تکلیفیں, اللہ سے ڈرو. زکریا یہاں مریم رہیں گی تو کام تو کرنا پڑے گا. جناب زکریا نے کہا مریم صرف اتنا کام کرے گی جتنا وہ برداشت کر سکتی ہے. خبردار, آج کے بعد اگر کسی نے مریم پر ظلم ڈھایا یہ کہہ کے آئے کہ بیٹی اب مطمئن رہو, کوئی ستائے گا نہیں, اب تم اپنے حجرے میں رہو, جتنا تمہارا جی چاہے اتنا کام کرو, باقی اللہ سے لو لگاؤ. یہ کہہ کے پھر پلٹے. کچھ دنوں کے بعد پھر آگے مریم آئی, چلنے لگے. مادر مریم نے دیکھا زکریا مریم سے ملنے جا رہے ہیں, ماں کا دل ہے, تڑپ گئی, آگے بڑھی, بڑھ کے کہا اے اللہ کے نبی کیا مریم سے ملنے جا رہے ہو؟ قیامت سماعت تمہیں وہ اسی مرحلے کے لیے دی ہے, پر توجہ رکھیے گا, مریم سے ملنے جا رہے ہو. کہا اگر اجازت ہو تو میں کچھ کہوں. کہیے کہ میں یہ چاہتی ہوں مریم کو میرے ہاتھ کی پکی ہوئی روٹیاں بہت اچھی لگتی ہیں, میں چاہتی ہوں چند روٹیاں پکا کے دے دیں اور آپ لے جا کے مریم کو دے دیں, مریم خوش ہو جائے گی. ماں میں پتہ نہیں کیا کھاتی ہو. جناب زکریا نے کہا ضرور دے دے. ماں نے بڑی محبت سے بیٹی کے لیے روٹیاں پکائی اور وہ روٹیاں لپیٹ کے دی. جناب زکریا لے کے چلے, میری طرف دیکھے پل کے نہ جھپکے, نتیجہ بالکل قریب ہے. روٹیاں لے کے چلے, عبادت گاہ میں آئے, قریب حجرہ مریم گئے. یاد رہے یہ وہ حجرہ ہے جس حجرے میں زکریا کے علاوہ کوئی اور جا نہیں سکتا. کیوں یا مریم جائیں یا زکریا, ان کے علاوہ کوئی اس میں جا نہیں سکتا. قریب حجرہ گئے, دستک دی, دروازہ کھولا, حجرے کے اندر داخل ہوئے, دروازہ مڑ کے بند کیا, آگے بڑھے. اب جو دیکھا تو کیا دیکھا, مصلی بچھا ہے, مریم بیٹھی ہے, نور سے حجرہ معمور ہے, ہر طرف اجالے ہی اجالے ہیں. اور آگے بڑھے زکریا, اب جو قریب نہیں چلے, اب جو قریب گئے تو عجب منظر دیکھا. مصلی کے دونوں طرف نعمتیں رکھی ہیں, پھل رکھے ہیں, غذائیں رکھی ہیں, روٹیاں رکھی ہیں. جناب زکریا نے جیسے ہی مصلی کے دونوں جانب غذائیں دیکھی, پھل دیکھے, روٹیاں دیکھی, کھانا دیکھا, زکریا سوچنے لگے پروردگارا اس حجرے میں میرے سوا تو کوئی آ نہیں سکتا, اس حجرے میں میرے سوا تو کوئی آ نہیں سکتا. میں آیا نہیں تو یہ غذا لایا کون؟ ہائے ہائے اللہ اکبر. جب میں آیا نہیں تو
غذا لایا کون؟ ابھی یہ سوچ ہی رہے تھے کہ اتنے میں مریم نے نماز تمام کی، نماز تمام کر کے سلام کیا۔ زکریا نے جواب سلام دیتے ہوئے پوچھا، بیٹی یہ بتاؤ میرے سوا حجرے میں کوئی آ نہیں سکتا، پھر یہ نعمتیں لایا کون؟ جواب مریم سنیے دلوں پہ نقش ہو جائے گا، پھر یہ لایا کون؟ مریم مسکرائی، مسکرا کے کہا، اے اللہ کے نبی یہ نعمتیں میرے لیے وہی بھجواتا ہے جو میری تنہائیوں کا مددگار ہے، جو میری تنہائیوں کا مددگار ہے۔ زکریا نبی تھے، سمجھ گئے یہ غذا جنت سے آئی ہے، یہ پھل جنت سے آئے ہیں، یہ میوے جنت سے آئے ہیں۔ اللہ نے مریم کے لیے جنت سے نعمتیں بھیجی ہیں، جنت سے کھانا بھیجا ہے، جنت سے غذا بھیجی ہے۔ تو مریم کے لیے جنت سے آئی غذا، مریم کے لیے جنت سے آیا کھانا، مریم کے لیے جنت سے آئی روٹیاں۔ ہر کلمہ کو سے پوچھئے، شانہ ہلا ہلا کے پوچھئے، یہ بتاؤ مریم کے لیے جنت سے کھانا آیا، کیا یقین ہے؟ ذرا بولیے تو صحیح میں کیا کہہ رہا ہوں؟ مریم کے لیے جنت سے کھانا آیا، کیا یقین ہے؟ ہر کلمہ کو عالم خواب میں بھی ہوگا تو یہی کہے گا، ہاں ہاں کیوں نہیں، وہ مریم ہے، جنت سے کھانا آیا، یقین ہے، ایمان ہے، ایمان ہے، جنت سے کھانا آیا، روٹیاں آئیں، کس کے لیے؟ کہا مریم کے لیے۔ تو کیا مریم کو صاحب مرتبہ مانگتے ہو؟ کہا مانگتے ہیں۔ صاحب فضیلت مانگتے ہو؟ کہا مانگتے ہیں۔ صاحب معجزہ مانگتے ہو؟ کہا مانگتے ہیں۔ کیوں مانگتے ہو؟ کہ بھئی مریم کے لیے صاحب فضیلت ہونے کی دلیل میں اتنا کافی ہے کہ اللہ کی ذات بھجوائی۔ معلوم عالم اسلام کے نزدیک وہ بھی صاحب فضیلت ہے جس کے لیے اللہ جنت سے کھانا بھجوائے۔ پھر دوہرا رہا ہوں جملہ مولا کے چاہنے والوں، عالم اسلام کے نزدیک وہ بھی صاحب منزلت ہے جس کے لیے جنت سے روٹیاں آئیں۔ تو مریم کے لیے جنت سے کھانا آیا، روٹیاں آئیں، مریم ہے صاحب فضیلت۔ اب یہ ہے مریم بنت عمران، یہ ہے فاطمہ بنت محمد۔ اتنی دیر کی محنت اسی مرحلے کے لیے تھی، اگر ہاتھوں کو بلند نہ کیا تو دل کو تکلیف ہوگی۔ بھئی یہ ہے مریم بنت عمران، یہ ہے فاطمہ بنت محمد، یہ عمران کی بیٹی مریم، یہ نبیوں کے نبی کی بیٹی فاطمہ۔ تو مریم کے لیے آئی جنت سے روٹیاں، جنت سے کھانا، مریم کے لیے جنت سے آیا کھانا۔ اب اگر زہرا کے لیے بھی جنت سے کھانا ہی آ جائے تو مریم میں اور زہرا میں فرق کیا ہے؟ میرے مولا آپ کو اچھا رکھے۔ بھئی اگر زہرا کے لیے بھی جنت سے روٹیاں ہی آ جائے تو پھر مریم میں اور زہرا میں فرق کیا ہے؟ فرق ہونا چاہیے، کیونکہ مریم عیسیٰ کی ماں ہے، زہرا حسین کی ماں ہے، تو فرق تو ہونا چاہیے۔ اب مریم کے لیے آئی روٹیاں، زہرا کے لیے بھی اگر روٹیاں ہی چلی جائے تو ان میں اور بیوی میں فرق کیا ہے؟ اسی فرق کو واضح کرنے کے لیے تاریخ نے دونوں منظر اپنے دامن میں محفوظ فرمائے۔ تاریخ نے آواز دی، یاد رکھنا، جس کے لیے جنت سے روٹیاں آئیں اسے مریم کہتے ہیں، جس کے ہاتھ کی پکی ہوئی روٹیاں
جس کے لیے جنت سے وہ مریم، جس کے ہاتھوں کی پکی ہوئی روٹیاں جنت میں جائے. مریم کون ہے؟ زہرا کون ہے؟ وہ ہے زہرا. اس کا مطلب مریم نے منگوایا، زہرا نے بھجوایا. مریم کے لیے روٹیاں آئیں، زہرا نے روٹیاں بھجوائیں. مریم نے کھانا منگوایا، زہرا نے کھانا بھجوایا. اس کا مطلب ہے مریم ہے کھانے والی، زہرا ہے کھلا. تلوار بھیجے بابا دے بلند. بیوی کی کوئی فضیلت تھوڑی ہے، بیوی کی کوئی فضیلت تھوڑی ہے کہ جنت سے کھانا آ جائے. فضیلت یہ ہے کہ روٹیاں بھجوا کے بتائیں کہ خالی یہی والوں کو ہم نہیں پالتے، وہاں والوں کو بھی پالنا ہے. فرشتے عرش کے ہوں یا کہ ہوں باغ جنا والے، یہاں والوں سے کیا آنکھیں ملائیں گے. علی کے در سے آ کر لے گئے ہیں روٹیاں اکثر، زمین والوں کے ٹکڑوں پر پلے ہیں تو بیوی کے ہاتھوں زور سے کہہ دیتے ہم بھی سن لیتے. بیوی نے روٹیاں انہوں نے سر پجا کے کہا تو جنون عشق میں حدوں سے گزر جاتے ہیں. وہ کیا؟ ارے نبی کی بیٹی کے ہاتھوں کی روٹیاں آپ نے جنت میں بھجوا دی. ارے تو اگر وہ روٹیاں آپ کو اچھی نہیں لگتی تو آپ کو کون سا وہاں جانا ہے اور کھانا ہے؟ آپ نے غور فرمایا ہوگا آپ نے بنت رسول کے ہاتھوں میں پکی ہوئی روٹیاں جنت سے بھجوا دی. ایسا بھی کیا ہے؟ ایسی بھی کیا محبت؟ میاں ہوش کے ناخن خریدو، دائرہ ادراک میں آؤ، حدود حیثیت میں رہو. ہم کرتے ہیں یہ عظمت ہے. اس کے اختیارہ بیوی کو چھوڑو، بیوی تو بیوی ہے، ملکہ ہے. کون ہے ان کی کنیز فضا کے ہاتھ کی پکی ہوئی گئی. بہت سی باتیں ہوتی ہیں جو بچوں کے کان میں پڑی ہوتی ہیں لیکن ان پہ دلیل نہیں رکھتے. یہ سب نے سنا ہوگا کہ بیوی فضا کے ہاتھ کی پکی ہوئی روٹیاں. جناب سلمان فارسی سے روایت ہے، ایک دن میں شہزادی کے بیت الشرف پر پہنچا. میں نے دستک دی، بنت رسول نے اجازت دی. گہوارے میں گھسے. بیوی چکی کے پاس بیٹھی بھی چکی چلا رہی ہے.
تو چکی بھی چلائی جاتی ہے، دل کے ٹکڑے کو بھی بہلائے جاتی ہیں۔ سلمان اور قریب گئے تو اب شاید نہیں ان کے بچے نہ سمجھے، مگر آپ سب لوگ سمجھ لیں گے۔ چکی جنہوں نے دیکھی ہے، سلمان نے جو دیکھا تو کیا دیکھا؟ چکی کا قبضہ، اس پر جگہ جگہ خون لگا ہوا۔ دنیا والوں کیسی بات نہ کرتے ہو، نبی کی بیٹی کا کبھی کردار نہ دیکھو، تو جگہ جگہ خون لگا، میرا جگر پڑ گیا۔ میں آگے بڑھا، میں نے کہا بیوی کیا گھر میں کوئی کنیز نہیں ہے؟ تو بنت رسول اللہ کا سلمان فضا ہے تو کہا فضا سے کیوں نہیں کہتی کہ وہ گیہوں پیس دے، جو پیس دے، یا آپ کیوں چکی چلا رہے؟ تو بی بی نے فرمایا سلمان گھر کے کام بٹے ہوئے ہیں۔ اب یہ بی بی کی کنیزیں جو ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں اگر میری آواز سن رہی ہیں، ان کے لیے یہ زیور حیات ہے جو پڑھ رہا ہوں۔ آواز دی سلمان گھر کے کام بٹے ہوئے ہیں۔ کا بی بی کا مطلب یہ ہے کہ ایک دن فضا ایک دن میں، کل فضا کا دن تھا، آج میری باری۔ بی بی نے کہا سلمان حسین مجھ سے زیادہ مانوس ہے اور دیر سے رو رہا، لہذا حسین کو میں پہلا نہیں ہوں، چکی تم چلا دو۔ بی بی نے حسین کو لیا، کلیجے سے لگایا، حسین ماں کے سینے سے لگے، رونا بند کر دیا۔ سلمان نے چکی چلانا شروع کی، کہتے کچھ دیر چکی چلائی تھی کہ کانوں میں آوازیں ادا آئی، اللہ اکبر۔ کہتے ہیں میں نے چکی روکی، میں نے سوچا پہلے جا کے پیغمبر کے پیچھے نماز ادا کروں، پھر آگے باقی کام کر دوں گا۔ میں دوڑا مسجد گیا، سرکار کے پیچھے نماز ادا کی، نماز سے فارغ ہو کے اب میں واپس جانا چاہتا تھا کہ اتنے میں میں نے دیکھا سامنے سے علی مرتضیٰ آ رہے ہیں۔ سلمان کہتے ہیں کہ جب میں نے اپنے مولا کو دیکھا میرا دل بھر آیا، میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ علی مرتضیٰ نے کہا سلمان تم تو روتے ہوئے بھی رہتے ہو، مجھے دیکھ لیتے ہو تو مسکرانے لگتے ہو، آج مجھے دیکھ کے روئے کیوں؟ کہ مولا نہ پوچھئے، بیت الشرف گیا تھا، ایسا عالم دیکھا میں نے۔ سلمان کہتے ہیں میں نے جیسے ہی حضرت کو بتایا، حضرت کا چہرہ زرد پڑ گیا اور کہا سلمان یہی رکو، میں ابھی آیا۔ یہ چھوٹے چھوٹے دماغوں والے کلمہ کو نبی کی بیٹی کو سمجھیں گے؟ عقل مریم تو حیران ہے کہ فضیلت پائے زہرا کیا ہے۔ اللہ اکبر، سلمان یہیں رکو میں بھی آیا۔ سلمان کہتے حکم امام کا میں کھڑا ہو گیا، علی مرتضیٰ تیز قدموں سے بیت الشرف کی طرف گئے۔ میں انتظار کر رہا تھا کہ تھوڑی ہی دیر میں دروازہ کھلا، میں نے دیکھا علی مرتضیٰ بیت الشرف سے اس انداز میں آ رہے ہیں کہ چہرے پر تبسم ہے۔ مولا نے کہا سلمان جلدی آ۔ سلمان کہتے ہیں میں دوڑ کے گیا، قدموں پر گرا، مولا بتائیں تو صحیح کہ سلمان جب میں گھر پہنچا جب منظر دیکھا تو کیا دیکھا؟ کہ میں نے دیکھا ماں بیٹے ایک دوسرے سے لپٹے ہوئے آرام کر رہے ہیں، چکی خود بخود چل رہی ہے۔ چکی خود بخود چل رہی ہے۔ یہ آواز پیغمبر نے سنی، آواز دیا علی اللہ نے فرشتوں کو زمین پر بھیج رکھا ہے تاکہ
زہرا کا شرف حاصل کرے. تو یہ ملائکہ ہیں جن کا جو خدمت زہرا میں ہے. گویا زہرا اس بیوی کو کہتے ہیں جس کے خدام ملائکہ ہوں. رکھا کہیے دنیا والوں جس پر اللہ ہو جن پر ہمیشہ شیطان سوار رہتا ہو. صلوات بھیجے مجھے جو کہنا تھا بھیجے بابا. اچھا کنیز کے ہاتھ کی روٹیاں گئی. دلیل یہ روٹیاں ایک اللہ اکبر. روٹیاں ایک دن تو گئی نہیں 3 دن گئی. تو جب گھر کے کام بٹے میں تو یہ تو ماننا پڑے گا 3 دنوں میں تو کھاؤ گے کیا؟ ہماری فکر کرنا چھوڑ دو. ہمارے لیے وہ روٹیاں کافی ہیں جو قصہ نے بھجوائی. صلوات بھیجے بابا دے بلند. ان کے لیے روٹیاں آئیں اور بیوی نے روٹیاں بھجوائی. بس چہرے گلاب ہیں مولا کے چاہنے والے. اس وقت چوتھے امام علیہ السلام کے مہمان کوئی ہے ہی نہیں. یہ تاریخ کی مجبوری ہے کہ عظمت زہرا کے سمندر میں سے کسی ایک چھوٹے سے چھوٹے قطرے کو سمجھنے کے لیے مریم جیسی بیوی کا سہارا لینا پڑتا ہے. ورنہ کہاں کنیز کہاں شہزادی. ایسا کوئی کائنات میں ہے ہی نہیں جو عظمت زہرا بتا سکے. تو اس میں کیا بڑی بات ہے؟ مریم پاکیزہ ہے. مریم مطہرہ ہے مگر خود نبی تو نہیں ہے. خود نبی تو نہیں ہے. زہرا اے حسین علیہ السلام آپ کی رضا کے حصول کے لیے آپ کی والدہ گرامی کی فضیلت کی جملہ عرض کر رہا ہوں. اسے قبول فرمائیے گا. اس بیوی کو کہتے ہیں زہرا. یہ سمجھ لیں یہ بیوی جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ کا قائم کیا ہوا مدرسہ ہے جسے فرش اعلیٰ کہتے ہیں. تو آدم کون ہے؟ نبی. وہ بھی پہلے نبی. تو آدم کو جب اللہ نے خلق کیا تھا تو رہنے کے لیے کہاں؟ جہان آباد میں بھیجا تھا. ایک سے ایک نمازی ہے وہاں تمہیں سکون ہے ان کا صاحب کمال کر رہے ہیں. جہان آباد تھا کہاں؟ سب کچھ تو ان کے بعد آباد ہوا ہے. جملہ اور بدل دوں جہان آباد. تو پھر آدم کو اللہ نے کہاں رکھا؟ جنت میں رکھا. تو جنت ہی میں رہے وہیں سے اللہ کو پیارے ہو گئے. ان کا صاحب اگر جنت سے ہی چلے جاتے تو پھر ہم یہاں کیا کر رہے ہوتے؟ ہم بھی وہیں ہوتے جنت میں. ہمارا یہاں ہونا بتاتا ہے کہ آدم جنت سے زمین پائے. اللہ نے جنت سے انہیں نکالا. تو کیوں نکالا یہ ایک الگ کی بحث ہے. لیکن جب چلنے لگے آدم تو پہلے نبی. واہ واہ واہ. پہلے نبی کا لاڈ پیار کچھ اور ہوتا ہے. پہلے نبی ہیں آدم. جب جنت سے نکلنے لگے اللہ نے کہا آدم رکو. معبود کیا حکم ہے؟ کہا اسے تو جبہ پہنے رہے ہوں شیروانی پہنے رہے ہوں. آدم نے کہا پہنیں گے کیا؟ اللہ نے کہا تم جانو اسے اتارو. قرآن کہتا ہے آدم نے
درختوں کے پتوں سے اپنے جسم کو ڈھکا، لیکن اللہ نے لباس جنت لانے نہ دیا۔ اللہ نے لباس جنت لانے نہ دیا، کیوں کہ جنت کا لباس ہے یہی رہے گا۔ کہاں لے جا رہے ہو اسے؟ قرآن کہتا ہے اللہ نے آدم کو خلق کر کے کہا تھا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، اے آدم آپ اور آپ کی زوجہ جنت میں ساکن ہو جائیے۔ تو آدم اور حوا جنت میں تھے ساکن، یہ جملہ یاد رکھیے گا، آدم اور حوا جنت میں تھے ساکن، اسکن سکونت کیجئے، تو یہ تھے ساکن۔ نکلنے لگے، اللہ نے کہا اسے اتار کے جاؤ، میں آیا جہان آباد، مجھے بلایا گیا، بڑا انتظام کیا گیا، مجلس ختم ہوئی۔ اب یہاں سے جب رخصت ہونے لگے، ہم نے منگا لیے اس ایریے کے سارے ڈی سی ایم، سارے ٹرک منگوا لیے، اور ہم نے کہا بھائی مرحوم کے گھر میں جتنی چیزیں ہیں لوڈ کرو، لکھنؤ پہنچا دو ہمارے گھر۔ دیکھو سوئی بھی نہ چھوٹنے پائے رہ جائے، سب پہنچاؤ۔ تو صاحب خانہ آگے بڑھیں گے، حضور کچھ تو رحم کیجئے، ارے آپ کو پڑھنے کے لیے بلایا تھا، گھر کی صفائی کے لیے تو نہیں بلایا آپ کو۔ اور جو فرمائیے گا جو عرض کر رہا ہوں، آدم سے کہا اسے اتارو، معبود کیوں کہ لباس جنت یہی رہے گا۔ پتا چلا جنت کے لباس جنت میں رہے گا۔ حسن اور حسین اماں کلید کا دن ہے، ہم کیا پہنیں گے؟ پریشان ہو، کپڑے گئے ہیں درزی کے ہاں، سویرا ہوا، انا خیاط الرسول، درزی ہوں، درزی ہوں۔ تو آدم سے لباس لیا گیا، زہرا کے کہنے پر لباس بھجوایا گیا۔ کچھ دنوں کے بعد آپ جس گھر میں رہ رہے ہیں، اللہ نے اس سے 100 گنا زیادہ اچھا محل دے دیا۔ اب جب آپ شفٹ ہوں گے تو آپ یہ کہیں گے میاں اس گھر کی ایک چیز بھی ایک ایک سامان اس والے مکان میں طرف دیکھیے گا، آواز آپ تک پہنچے گی۔ آوازوں کو دبا کے نہ رویا کرو نوجوانوں، حسین کی غریبی کا بیان ہے۔ آپ کو پتا ہے حسین کی دکیا ماں ایک پل بھی چپ نہ ہوئی جب سے حسین کا گلا کند خنجر سے کاٹا گیا۔ پہلوؤں کو سنبھالے وہ دکیا بی بی، ہائے میرا لال، ہائے میرا حسین۔ ویسے بھی رونے رلانے کے دن قریب ہیں، آنے والا ہے کربلا کا غریب، آنے والا ہے نینوا کا مسافر۔ میں مرحوم و مقبول کے بچوں سے تسلی کے طور پر یہی کہنا چاہتا ہوں کہ انتقال آج نہیں ہوا ہے، کل نہیں ہوا تھا، پرسوں نہیں ہوا، وقت گزرا ہے، لیکن اس کے باوجود اتنے لوگ آ گئے کہ چلو مجلس میں چلو، ایسا نہ ہو کہ بیٹیوں کو بیٹوں کو اداسی کا احساس ہو۔ آئے ہم بابا کے بعد کتنے اکیلے ہو گئے، ارے اتنے لوگ غلام
مجلس میں آ گئے. ارے حسین جس دن لونٹے گئے تھے اسی دن نینوا میں کھڑے ہوئے کہہ رہے تھے عباس مر گئے، علی اکبر جدا ہوا. ہم سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھو. یہ مصرے کا جو ٹکڑا ہے ہم سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا. عجیب ہے، کتنے غریب ہیں اسے. عباس مر گئے، علی اکبر نہ پوچھا کہ کیا ہوا. بے شک باپ کا نہ رہنا بڑا غم ہے. بیٹا ایسا محسوس کرتا ہے جیسے ہم سائے میں تھے دھوپ میں آ گئے. باپ کا نہ رہنا یہ احساس یتیمی جو ہے یہ بڑا دردناک پہلو ہوتا ہے، یتیمی کا احساس. اسی لیے حسین نے کہا تھا بیٹی نہ پوچھیے، یہ مصیبت عظیم ہے، مر جائے جس کا باپ وہ بچہ یتیم ہے. سب سوچیے احساس یتیمی کیا ہے. بیٹا زندگی بھر روئے مگر کہیں غم ہلکا ہوتا ہے. لیکن مولا نے فرمایا ہے بیٹوں کے لیے نہیں بیٹیوں کے لیے فرمایا بیٹیاں جنازے کی زینت ہوتی ہیں. پورا خاندان رو رہا ہو لیکن جب بیٹی باپ کے جنازے پر آتی ہے تو لگتا ہے باپ مر گیا. لیکن کسی بھی جنازے پر بیٹی آئے سنبھالنے والے ہوتے ہیں، تماچے مارنے والے نہیں. آئے سکینہ ایسے ہی چلا کے رویا جاتا ہے، ایسے ہی تڑپ کے رویا جاتا ہے. خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم مظلوم کربلا کے. بیٹی کا واقعہ سن لیجیے. بیوی کی کنیزوں جب مجلس میں آیا کریں بڑی احتیاط سے بیوی بیٹھی ہو. یہ مجلس حسین ہے. 11ویں محرم کی صبح نموداروں آیتیں رسیوں میں باندھی گئی. نیزوں پر کٹے ہوئے سر رکھے گئے. کارواں نینوا سے روانہ ہوا. کچھ دن گزرے. طریقہ سفر یہ تھا کہ جب شام ہونے لگتی تھی تاکہ اندھیرا ہونے سے پہلے کسی بستی میں پہنچ جائے اور یزیدی سپاہی بھوکے نہ رہے. شام ہو رہی تھی. خولیے ملعون وہ ظالم ہے جس کے شیخ نے خولی سے کہا خولی کارواں کو تیز کر. ہمیں اندھیرا ہونے سے پہلے بستی میں پہنچنا ہے. اب جو اونٹوں کو دوڑایا جانے لگا دوڑ سے ننھے ننھے بچے پھول جیسے بنی ہاشم کے بچے انہیں رسیوں سے باندھ دیا گیا. تو کارواں کو دوڑایا جا رہا تھا کہ اتنے میں خولیے ملعون کے ہاتھ میں جو نیزہ تھا خولی نے بڑی کوشش کی مگر نیزہ نہ ہلا. شیور نے پیچھے مڑ کے دیکھا کہ خولی آگے کیوں نہیں بڑھتا.
پڑھنا تو چاہتا ہوں مگر کیا کروں حسین نہیں ہوتے شمرے والوں نے دیکھا اس نے کہا تو پیچھے ہٹ میں جانتا ہوں حسین کیسے بڑھیں گے یہ کہہ کے چمڑے کا تازیانہ میرے بیمار امام کی طرف پڑا سید سجاد اپنے بابا سے کہو آگے بڑھے ورنہ اتنے درے ماروں گا پشت لہو سے رنگین ہو جائے گی میرے بیمار امام نے ہتھکڑیوں کو سنبھالا بیڑیوں کو سنبھالا اس کا وہاں ہونے کو ہے آگے بڑھے آگے بڑھ کے باپ کے سر کی طرف دیکھا رو کے کہنے لگے بابا دیکھو اب درے دکھائی بابا یہ تو بتاؤ بڑھتے کیوں نہیں سر حسین سے آواز آئی میرے سینے پا سونے والی سکینہ اسنائے راہ ناکے سے گر گئی جب تک سکینہ نہ آئے گی آواز حسین زینب کے کانوں میں پہنچی کیا مطلب سمجھتے ہو یوں نہیں یوں علی کی بیٹی نے خود کو اسی حال میں ناکے سے گرایا میں نہیں جانتا زینب کس پہلو گری مگر ناکے سے علی کی بیٹی گری اٹھی لڑکھڑائی پھر گری آئے بے کسی آئے زینب کی بے کسی اٹھی لڑکھڑائی پھر گری پھر اٹھی لڑکھڑائی پھر گری سید سجاد میرے بھائی نے کیا کہا میری سکینہ آپ بھی اماں اسی حال میں زینب کبریٰ تلاش سکینہ میں نکل پڑی ہاتھ بندھے میں ہے کبھی دائیں جاتی ہے کبھی بائیں کبھی سامنے سکینہ کوئی آواز نہیں سورج چھپ گیا رات ہو گئی اب تو لائٹ کا زمانہ ہے روشنی کا زمانہ ہے یہ بوڑھے بزرگ لوگ جانتے ہیں پہلے جب روشنی نہیں ہوتی تھی تو چاندنی راتوں میں اتنا اجالا ہوتا تھا کہ اگر دور کوئی بیٹھا ہو تو اندازہ ہو جاتا تھا کہ کوئی بیٹھا ہے چاندنی رات کی زینب تلاش سکینہ میں جا رہی جو کالے کرتے میں بیٹھی آوازیں زینب اور آگے بڑھی تو کانوں میں لوریوں کی آوازیں آئیں سمجھ گئی یہ بی بی کسی بچی کو سلا رہی ہے قریب گئی سکینہ کے کانوں سے بہتے ہوئے لہو کی خوشبو اب جو زینب تک پہنچی سمجھ گئی یہ میری سکینہ برقع پوش بی بی کے قریب جا کے رسن بستہ علی کی بیٹی کھڑی ہو گئی کہنے لگی بی بی اے بی بی ایک بات کہو ہم نے جس دن سے مدینہ چھوڑا ہم سے کوئی محبت کرنے والا اکیلی ہو جس نے میری بچی کے ساتھ احسان کیا لیکن اے بی بی یاد رکھنا ہم بھی ایسے گھرانے کے ہیں کہ کسی کا احسان کرتے نہیں لیکن کیا کریں یہ دیکھو میرے دامن میں کچھ نہیں ہے میں جنگل سے لٹ کے آ رہی اے بی بی میں گزارش ہے
کم سے کم اپنا نام بتا دو تاکہ زینب شکریہ ادا کرے۔ بس جیسے ہی شکریہ کا آواز آئی زینب ماں کا شکریہ، ارے میں تمہاری ماں فاطمہ۔ زینب میرا شکریہ ادا کرو گی؟ جیسے ہی زینب پورا ماں کی آواز، ہاں بیٹی اماں آپ، ہاں زینب اماں آپ یہاں، ہاں زینب کب آئی اماں؟ ہم بھی اسی دن مدینے سے نکلے جس دن تم نکلی تھی۔ تو اماں کربلا میں تھی؟ کہاں تھے زینب؟ پوری کربلا ان آنکھوں میں تو کافی تم نے دیکھا اماں اکبر نے مرچی کیسے کا دیکھا؟ تم نے دیکھا عباس کے والوں میں، تم نے دیکھا قاسم کیسے رونا گیا، دیکھا تم نے دیکھا عسکر تیر کھا کے کیسے الٹ گیا، سب دیکھا۔ خیموں کا جلنا دیکھا زینب، چادروں کا چرنا دیکھا زینب، سر عباس پہ دل رکھنا دیکھا زینب، اکبر کو ایڑیاں رگڑتے ہوئے دیکھا زینب۔ باتیں ہوتے ہوتے تمام ہو گئی ملی ساتھ کے جانے، بس شاید مجھے کی گھڑی ہو آپ کا تڑپنا، اماں چہرے سے تکاب اٹھاتے ہو، زینب دیدار کر لے۔ زہرا نے کہا زینب اسرار نہ کرو، ماں کا چہرہ نہ دیکھ پاؤ۔ اماں دیکھ لوں گی، نہ دیکھ پاؤں گی، دیکھ لوں گی، قسم کا وعدہ کرو، کا وعدہ کیا، کا بیٹھ جاؤ۔ اب تو زینب بیٹھی، زہرا نے چہرے سے نقاب کو ہٹایا، زینب نے کیا دیکھا؟ ماں کے رخساروں پر تازہ خون ملا ہوا۔ اماں یہ لہو کس کا؟ اے بیٹی جب میرا حسین کل خنجر سے مارا جا رہا تھا، میں نے بے تابی میں منہ پر منہ رکھ دیا، یہ میرے حسین کا لہو میں اسی عالم میں اللهم لعن ولا محمد وآل محمد وآخر تابعين على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاءت الحسين صلواتك عليه والشافعة وبايعت وصافعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. اللهم ارزقنا الزيان عليه السلام في الدنيا والشر. اللهم اجعلنا من الباقين في عباد الحسين عليه السلام.